الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، فالحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے بندے بے شمار ہیں، مگر حقیقت میں اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے کون لوگ ہیں؟ اللہ کا خوف کس کے دل میں زیادہ ہوتا ہے؟ ہم اگر کہیں گے تو غلط ہو جائے گا، کوئی دوسرا اگر کہے گا تو کوئی مانے گا نہیں، مگر رب تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے کہ بندوں میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ کہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں. اللہ کا خوف علماء کے دل میں جتنا ہوتا ہے کسی اور کے دل میں نہیں ہوتا. اللہ کا ڈر عالموں کے دل میں جتنا ہوتا ہے کسی اور بندے کے اندر نہیں ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ایک مثال دیتے ہیں. ایک آدمی کے بارے میں اگر آپ جانیں پہلے کہ یہ انسپکٹر ہے یا یہ کمشنر ہے، تو وہ چاہے وردی میں ہو یا وردی میں نہ ہو آپ اس سے ڈریں گے. ضرور ڈریں گے نا بھائی؟ وردی میں ہو یا وردی میں نہ ہو، اپنے لباس میں ہو یا نہ ہو، آپ کے دل میں اس کا احترام پیدا ہوگا، آپ کے دل میں اس کا خوف پیدا ہوگا. آپ اس کے سامنے جرم کرنے سے ڈریں گے، یقیناً ڈریں گے. اگر نہیں معلوم ہے تو آپ کے سامنے سے گزر جائے گا اور آپ اس کو پوچھیں گے تک نہیں، ہے نا، کہ یہ انسپکٹر ہے. اگر سول ڈریس میں آ جائے اور ہم کو معلوم نہ ہو کہ یہ پولیس والا ہے، یہ کمشنر ہے، تو ان کا ڈر دل میں پیدا ہوگا؟ نہیں ہوگا نا بھائی. اگر معلوم ہو جائے تو دل میں ضرور پیدا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہ ارشاد فرمایا، علماء وہ ہیں جو مجھ کو جانتے ہیں، مجھ کو پہچانتے ہیں، میری قوت و طاقت و قدرت کو جانتے ہیں، اسی لیے علماء مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں. سمجھے بات؟ ایک عام آدمی کو اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے، اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، اللہ کی قدرت کاملہ کا اس کو علم نہیں ہوتا، عرفان نہیں ہوتا ہے، اس کو شناخت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے بہت دیر سے ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. مگر عالم اللہ کو جانتا ہے، اللہ کی قدرت کو پہچانتا ہے، اللہ کی طاقت کو جانتا ہے، اسی لیے وہ بہت جلد ڈرنے والا ہو جاتا ہے. اب میں یہاں پر ایک خط فاصل کھینچ دیتا ہوں کہ جس عالم شکل سے عالم دکھتا ہے مگر خدا کا خوف نہ ہو، وہ حقیقت میں عالم نہیں ہو سکتا ہے. حقیقت میں وہی عالم ہے، وہی جانکار ہے، وہی جاننے والا ہے جو عالم ہوتے ہوئے دل میں خدا کا خوف رکھ لیتا ہے. ہر کوئی عالم نہیں ہے، ہر کوئی علم والا ہو سکتا ہے، جانکار ہو سکتا ہے،
مگر خدا کی نظر میں عالم ہونا یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ کی معرفت والا ہونا، اللہ کے عرفان حاصل کرنے والا ہونا، اللہ کو پہچاننے والا عالم ہونا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. بلکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرفان اللہ انہی عالموں کو عطا فرماتا ہے جس سے وہ راضی ہو جاتا ہے. تو بہت سارے علماء ایسے ہوں گے جن کے دل میں خوف خدا نہیں تو گویا وہ عالم نہیں، اور اگر عالم ہے تو خوف خدا ضرور ہوگا. ہم نے اپنے علاقے میں حضور سیدنا مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کو دیکھا ہے. ایسے دور میں جس دور میں غربت کا بول بالا ہے، دور افلاس ہے، مفلسوں کے بیچ میں رہ کر، چوروں اور اچکوں کے بیچ میں رہ کر کے وہ تقوی شعار بنے رہے، خشیت ربانی کے حامل بنے رہے اور لوگوں کو دین سکھاتے رہے. پناسی سے لے کر چنامنا تک آپ نے علم کا ایک ایسا شجر اور پیڑ لگا دیا ہے کہ اسی پیڑ کے پھل سے ہمارے علاقے میں ہزاروں علماء آج نظر آتے ہیں. یہ علماء کی بھیڑ اگر ہے تو یقیناً مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ کا صدقہ ہے اور ان کا کرم ہے. اگر وہ نہ ہمارے علاقے کے پہلے عالم ہیں، وہ کون ہے؟ وہ ہمارے علاقے کے پہلے عالم ہیں. اس سے پہلے اور عالم نظر نہیں آتے. پڑھ کے آئے اس دور میں، پتہ نہیں کیسے گئے تھے وہ پڑھنے کے لیے، ان کے والد صاحب نے کیسے بھیجا تھا نہیں معلوم. مگر جب عالم بن کر آئے تو حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ، آپ لوگ پہلی بار نام نہیں سن رہے ہیں، بہت اشرفی میاں جو ہیں کچھوچا شریف کے خلف ثانی ہیں، یعنی کل جن کا عرس ہوا تھا ان کے بعد دوسرا بزرگ ہیں. وہ حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ، محمد حسین اشرفی نام ہے ان کا. تو حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے آپ کو خلافت دی، آپ کو اپنا خلیفہ بنایا، آپ وہاں پر پڑھاتے رہے. مگر ایک دن حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ نصیر الدین تمہاری نصرت کی یہاں ضرورت نہیں ہے، تمہارے علاقے میں ضروری ہے، تم وہاں پر جا کر علم کا چراغ روشن کرو. مفتی نصیر الدین صاحب نے اسی دور میں کہا تھا کہ حضور ہمارے علاقے میں غربت بہت ہے، ہمارے علاقے کے لوگوں میں جہالت بہت ہے، لوگ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، علم پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا. حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ نے فرمایا چاہے سمجھے یا نہ سمجھے، پتھروں کے بیچ میں رہ کر جگر پیدا کرنے والے کو عالم کہتے ہیں. تم اس علاقے میں جاؤ اور علم کی روشنی پھیلاؤ، یقیناً اللہ تیری کوششوں کو کامیابی بھی دے گا اور قبول بھی فرمائے گا. یقیناً حضور اشرفی میاں علیہ الرحمہ کے فرمان کے مطابق جب وہ یہاں آئے تو سینکڑوں بچے ان کو ملے جن پر مفتی نصیر کی نظر پڑی اور سب کے سب ولی اللہ بن گئے. آپ جانتے ہیں حضور مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب کے سب اللہ والے ہیں، وہ سب کے سب بزرگ ہیں. مولانا نہالی علیہ الرحمہ کو لیجئے، کون نہیں جانتا، نہایت ہی متقی اور پرہیزگار عالم دین، جانتے ہیں نا بھائی ان کو. رسیا کے بڑے مولانا جن کو ہم سراج العلماء تاج العلماء کہتے ہیں، حضرت علامہ و مولانا محمد حسین صاحب قبلہ، وہ اتنے تقوی شعار بنے رہے اور ایماندار بنے رہے. یقیناً یہ ان کے اساتذہ کی نظروں کا فیض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تقوی پیدا فرمایا. آپ یہاں سے آگے چلیے تو آپ کو پوا کھالی میں مفتی عبد الرحیم صاحب قبلہ ہیں اور بے شمار علماء جن کا نام میرے والد گرامی بھی ہیں، حضور رفیق ملت علامہ الحاج محمد نور الدین احمد نوری، جن کے تقوی کو دنیا دیکھ رہی ہے. آپ جانتے ہیں حضور مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے آپ کو میرے والد گرامی کو پکڑ کے کہاں لے گئے؟ بحر العلوم کٹھیار میں ایڈمیشن کرانے کے لیے. حضور بہت بڑے عالم، حضور اعلیٰ حضرت کے شاگرد جن کو پوری دنیا جانتی ہے، حضور سیدنا ظفر الدین علامہ ظفر الدین بہاری علیہ الرحمہ کے نام سے، ملک العلماء کہتے ہیں ان کو. ملک العلماء
علامہ ظفر الدین بہاری حضور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، بہار کا پہلا شاگرد، اتنے بڑے عالم کٹھیار میں پڑھاتے تھے۔ ایک مدرسہ تھا بحر العلوم، وہاں پر مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ پہنچائے اور بچوں کو پہنچا کے عالم دین بنائے۔ آج اتنی گاڑیاں، اتنی بسیں، اتنی کاریں ہونے کے باوجود بھی اسلام پور دور ہو گیا ہے۔ کوئی جا سکتا ہے؟ ہمارے پاس کار ہے، گاڑی ہے، مگر اسلام پور جانے سے دل کتراتا ہے۔ اس دور میں نہ گاڑی، نہ گھوڑا، نہ کوئی صحیح سے انتظام، مگر مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ نے آپ کے اور ہمارے بچوں کو پکڑ کے پہنچایا کٹھیار تک، بحر العلوم تک۔ یہ احسان ہم بھول سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں بھول سکتے۔ ان کے کرم اور ان کے قدم کا صدقہ ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بے شمار عالموں کو پیدا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیں مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی ذات کتنی عظیم ذات ہے۔ میں جب اشرفیہ میں پڑھ رہا تھا تو ایک کتاب ہے میبزی، کوئی پڑھانے والا نہیں، پورے ہندوستان میں میبزی پڑھانے والا استاد ہے ہی نہیں۔ ایک عالم تھے علامہ ظفر ادیبی صاحب قبلہ علیہ الرحمہ، وہ بھی انتقال کر گئے، ان کو اشرفیہ سے نکال دیا گیا تھا۔ تو ہم لوگ چپکے سے جاتے تھے ظفر ادیبی کے پاس پڑھنے کے لیے کہ حضور ہم آپ کے پاس میبزی پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ میبزی آپ کے علاوہ کوئی پڑھا نہیں سکتا۔ تو علامہ ظفر ادیبی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس پڑھنے آؤ گے تو اشرفیہ والے تم کو نکال دیں گے، مجھ کو بھی نکال دیے، تم کو بھی نکال دیں گے، اس لیے میرے پاس پڑھنے مت آؤ۔ بولا کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا کہ دیناج پور اسلام پور کا رہنے والا ہوں۔ بولا اسلام پور کے بازو میں پناسی ہے، جانتے ہو؟ بولا حضور نام تو سنے ہیں، کبھی گئے نہیں ہیں۔ بولا وہاں پر ایک بڑے عالم ہیں جن کا نام نصیر الدین اشرفی ہے، اس دور میں وہی صحیح معنوں میں میبزی پڑھا سکتا ہے۔ میبزی جو کتاب ہے وہ وہی پڑھا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں پڑھا سکتا ہے۔ جب ہم اشرفیہ سے واپس آئے تو دوسرے کی سائیکل چھپا کے لے گئے، ہے نا، مفتی نصیر کے پاس پہنچے میبزی لے کر کے۔ مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ الرحمہ نے میبزی کے 2-4 سطر ہم کو پڑھائے اور کہا جب آ گئے ہو تو خالی نہیں بھیجیں گے، پڑھا کے بھیجیں گے۔ اور ہم کو کھانا بھی کھلایا، ناشتہ بھی کھلایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ خوشی ہوئی اس بات کو لے کر کے کہ ہمارے علاقے میں تو بہت عالم ہیں، پڑھتے ہیں بچے، لیکن کوئی بچہ باہر سے پڑھ کے آنے کے بعد یہاں پڑھنے نہیں آیا، مگر تم پڑھنے آئے ہو، اللہ تم کو کامیابی دے گا۔ 2-4 سطر ہی پڑھائے ہو، اس کے بعد فرمائے کہ بابو میں روزانہ نہیں پڑھا سکتا، بوڑھا ہو گیا ہوں، سن نہیں سکتا، کام نہیں کر رہے ہیں، لیکن 2-4 سطر جو پڑھا دیا ہوں اسی کو ذہن میں بسا دو، اللہ تم کو کامیاب کر دے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے، ان کا فیضان ہے کہ آج ہم بغیر کسی کوشش اور محنت کے کامیاب ہیں۔ جتنی محنت ہم کرتے ہیں اس کو محنت نہیں کہتے، بلکہ اللہ نے وہ کامیابی بزرگوں کے صدقے میں ہم کو عطا فرمائی۔ مگر میں اکثر کہتا ہوں ہمارا علاقہ بڑا اچھا علاقہ ہے، مردم خیز بھی ہے، مردم کے معنی انسان بنانے والا، بڑے بڑے انسانوں کو پیدا کیا، بڑے بڑے مردوں کو پیدا کیا اس علاقے میں، بڑے بڑے مفکر، مدبر، ڈاکٹر، انجینئر، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی یہاں پر پیدا ہوئے، لیکن ہمارا علاقہ مردم خور بھی ہے۔ مردم خور کا مطلب اپنے آنگن میں جو مرد پیدا ہوا اس مرد کو کھا جاتے ہیں لوگ، اس کا نام و نشان ختم کر دیتے ہیں، اس کی عزت نہیں کرتے۔ ہمارا علاقہ یہ ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ ہیلا پل جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے؟ وہ تالابوں میں ہوتا ہے، پانی میں ہوتا ہے، مگر اس کی جڑ کہاں تک ہوتی ہے؟ نیچے زمین تک، کیچڑ تک۔ کیچڑ میں ہیلا پھول، اوپر بڑا خوبصورت پھول ہے، مگر کیچڑ کو نصیب نہیں ہے کہ ہیلا پھول کی صورت دیکھ سکے ہو۔ کیچڑ بد نصیب ہے، اپنی پیٹ میں، اپنے شکم میں پیدا ہونے والے پھول کی صورت نہیں دیکھ سکتا یہ کیچڑ۔ ہمارا علاقہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہمارے علاقے میں بے شمار بزرگان دین پیدا ہوئے، بے شمار مفتی پیدا ہوئے، بے شمار علماء پیدا ہوئے، پوری دنیا کے لوگ جن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔
پوری دنیا کے لوگ جن کے علم سے مطمئن ہیں، جن کے علم کا چرچا ہے، لیکن ہمارے علاقے کے لوگ ان کو پوچھتے تک نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیچڑ ہیں، ہمارے نصیب، ہمارے پیٹ میں ہلا پھول تو پھلا ہے، مگر ہمارے نصیب میں نہیں ہے کہ ایسے پھولوں کی صورت کو ہم دیکھ سکیں۔ انہی پھولوں میں ایک پھول حضور سیدنا مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات پاک ہے۔ کیچڑ مت بنیے کہ نصیب میں اپنے اولاد کی صورت دیکھنا نہ ہو، بلکہ آپ وہ باغ بنیے، وہ گلستان بنیے کہ اپنے بچوں اور اپنے گھر کے ایسے جید علماء کی عزت کرنا سیکھیے اور ان کے نام و نشان کو باقی رکھنا سیکھیے۔ حسد، کینہ، کپٹ یہ اپنی جگہ ہے، مگر اللہ و رسول کے نام پر جو لوگ جیتے ہیں، جو لوگ اللہ و رسول کے علم کو آگے بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم کا حسد جوڑنا نہیں چاہیے، کسی قسم کا کینہ نہیں جوڑنا چاہیے۔ وہ اللہ والے ہیں، ہم اللہ کے ہیں، اسی لیے ان سے محبت کرنا ہے۔ جو اللہ کا ہوگا اللہ والوں سے ضرور محبت کرے گا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مفتی نصیر الدین صاحب قبلہ علیہ العلامہ کی محبت دل میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، شریف ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ربنا تقبل منا هذه الفاتحة وأوصل ثوابها إلى روح سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبصدقته إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم وبصدقاتهم إلى أرواح جميع الصحابة والتابعين وأتباعهم أجمعين وببركاتهم إلى أرواح جميع الأولياء الكاملين والأئمة المجتهدين خصوصا منهم إلى أرواح جميع العلماء والحفاظ والأئمة والمؤذنين خصوصا منهم إلى روح سيدنا المفتي محمد نصير الدين أشرفي عليه الرحمة والرضوان وبصدقته إلى أرواح جميع من مات في أسرتنا من آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وأزواجنا وأحبابنا وأقربائنا وأخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأعمامنا وعماتنا يا الله واغفر لهم يا الله إنك غفور واعف عنهم يا الله إنك عفو وتحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ارحمهم إنك رحيم ربنا أسكنهم وأدخلهم في الجنة وارحمنا يا الله وارحمنا يا الله ربنا أنزل على هذه قريتنا قاسيا وارحمنا يا الله اللهم أنزل علينا وعلى قريتنا قاسيا مائدة من السماء من رحمتك يا الله ومن فضلك يا الله ومن رزقك يا الله ومن بركاتك يا الله ومن أفضالك يا الله ومن كرمك يا الله
واجعل بيننا حبا في قلوبنا يا الله وارحمنا يا الله إنك أرحم الراحمين ربنا اشفنا واشف من كان مريضا منا يا الله إنك شافي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما یا اللہ اس محلے پر تو رحم نازل فرما دے برکات کو نازل فرما دے اس گاؤں میں رہنے والے اور ارد گرد جتنے گاؤں ہیں یا اللہ سب میں رہنے والوں کو سکون عطا فرما دے سب کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے سب کے جان و مال کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارے گاؤں کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت فرما عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ کھیت کھلیانوں کی حفاظت فرما تمام تر مصیبتوں سے سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ ہمارے گاؤں میں جتنے مریض ہیں سب کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرما دے جتنے بچے باہر کماتے ہیں یا اللہ سب کو عقل و شعور دے اور سب کی جانوں کی حفاظت فرما اور سب کی کمائی میں برکتیں عطا فرما دے یا اللہ جتنے بچے ہمارے یہاں اس گاؤں کے باہر پڑھتے ہیں یا اللہ سب کو علم دین علم دنیاوی سے آراستہ و پیراستہ فرما دے یا اللہ ہمارے بچوں کو عقل و شعور دے دے ہمارے بھائیوں کو عقل و شعور دے دے اور اپنی رحمتوں سے ہم کو مالا مال فرما دے یا اللہ کوثری بیگم بیمار ہے ان کو صحت کاملہ دے دے ہمارے الیاس بھائی بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے دے یا اللہ اس گاؤں میں جتنے لوگ انتقال کر چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے اور ہمارے بوڑھوں کا سایہ ہم پر دیر تک قائم فرما دے یا اللہ عزت کے ساتھ اس زندگی کو گزارنے کا نصیب عطا فرما دے اور عزت کے ساتھ ہم کو موت نصیب فرما دے خاتمہ بالخیر دے دے اور اپنے کرم سے پیارے نبی کا جلوہ دکھا دے سب کو حاجی بنا دے سب کو نمازی بنا دے یا اللہ سب کو مسجد کو آباد کرنے کا نصیب عطا فرما دے وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.